بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدق اللہ العظیم. نہایت ہی محترم و مکرم ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ کل کی تراویح میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی تراویح میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بقیہ قصہ اور دو غلطیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زعم میں، گمان میں اور ان کے علوم شرعی کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو غلط سمجھا، حالانکہ حقیقت میں تکوینی علم کے طور پر اللہ کی جانب سے حضرت خضر علیہ السلام کو ان باتوں کی طرف اشارہ ملا تھا، حکم ملا تھا، اور اس کی حکمتوں کے پیش نظر ان کاموں کو حضرت خضر علیہ السلام انجام دیے تھے. پھر چلتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام آج کی ہمارے جو تراویح کا خلاصہ ہے 14ویں تراویح، اس میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں 16ویں پارے کے آغاز سے شروع سے 17ویں پارے کے پاؤ تک کی تراویح کا خلاصہ بیان کریں گے. اس میں سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے اور سورہ انبیاء کا ابتدائی حصہ ہے، نیز ابتدا میں سورہ کہف کا ما بقیہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا ہوں. اس میں حضرت خضر علیہ السلام بچے کو قتل کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور حضرت خضر علیہ السلام کو بولے کہ بھئی یہ تو بات بالکل عقل میں آنے والے نہیں کہ ایک معصوم بچے کو آپ قتل کر دی، کیوں قتل کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام غصے میں آ کر وہ مدرسے کے جو شرائط داخلہ جو تھے، ٹرمز اور رولز جو تھے اسکولز کے، کالج کے عموماً جو ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں، تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے اپنے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے قال الم اقل لک، میرے بھائی کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا کہ آپ میرے ساتھ صبر کیے بغیر نہیں چل سکتے، اور میرے ساتھ میری ذات سے جو کاموں کا صدور اور ظہور ہوگا ان کاموں کو دیکھ کر آپ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکیں گے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اتنی بار، لاسٹ بار معاف کر دے، اس کے بعد میرے سے یہ غلطی نہیں ہوگی، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اگر اس کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے رخصت کر دینا، الگ کر دینا، الوداع کہہ دینا. پھر چلے ایک بستی میں آ گئے. اسی 16 پارے کے آغاز میں قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. ایک نبی اور ایک ولی حضرت خضر کے متعلق اختلاف ہے. صحیح قول یہی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ایک نبی اور ایک ولی دونوں چل رہے ہیں. چلتے ایک بستی میں پہنچے. دونوں بہت زیادہ شدت بھوک کی حالت میں تھے. اس بستی میں جا کر وہاں کے باشندوں سے ان لوگوں نے کھانا مانگا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا، ان کو کھانا کھلانے سے منع کر دیا. اس کے بعد چلتے اسی شدت بھوک کی حالت میں حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولے کہ بھائی چلو اس دیوار کا کام کر دیتے ہیں، اور دیوار کا کام کر دیے اور اس کو مکمل کھڑے کر دیے، اس کی تعمیر کر دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ جلالی پیغمبر تھے، آپ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے بھائی اتنے بھوک کی حالت میں سفر کر رہے ہیں، ایسی شدت بھوک کی حالت میں ان لوگوں سے ہم نے کھانا مانگا تو انہوں نے ہماری ضیافت سے انکار کر دیا اور آپ ان کی دیوار بنا دیے. چاہتے تو اس کا کچھ اجر لے لیتے، اس کے بدلے میں کچھ ان سے پیسے وغیرہ لے لیتے. حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ بھائی اب تو تم حد پار کر چکے ہو، اب میں مزید تمہارے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری چیزوں کی تفصیل بتائی. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها کہ یہ کشتی جو تھی وہ چند مسکینوں کی تھی، وہ لوگ بیچارے اس کے ذریعے سے کما کر اپنا گزر بسر کرتے تھے. ان کے آگے ایک ظالم اور غاصب بادشاہ تھا، تو ہر اچھی دکھنے والی چیز کو غصب کر لیتا تھا. اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا تھا کہ اگر اس کشتی میں عیب نہیں کرتا تو یہ کشتی کو بھی وہ بادشاہ غصب کر لیتا. تو ان مسکینوں کا جو ذریعہ معاش تھا اس کو بچانے کے لیے میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر کہتے ہیں اما الغلام فکان ابواہ صالحین فاراد ربک اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا. یہ جو چھوٹا بچہ تھا اس کو میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، مخلص تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ بڑا ہونے کے بعد یہ خود سرکش اور کافر بن کر، نافرمان بن کر ماں باپ کو بھی کفر اور طغیانی اور سرکشی کی طرف مجبور کرنے والا تھا. تو تمہارے رب نے چاہا کہ اس کو اس کی سرکشی سے باز رکھے اور ان ماں باپ کو اس بچے سے اچھی اولاد دے. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس بچے کی جگہ پھر وہاں پر ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کی نسل سے کئی انبیاء اکرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے. اس بچے کی جگہ پر ایک بچی دی گئی اور اس بچی کے نسل سے کئی انبیاء بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما. یہ جو دیوار تھی وہ تو چھوٹے یتیم بچوں کی دیوار تھی. وکان ابواہ صالحین، تو ان دونوں کے ماں باپ جو تھے نیک تھے. میرے بھائی یہاں پر تھوڑا سا رک کر میں اس آیت کے تحت ایک نقطہ ہمارے استاد محترم تفسیر جلالین میں جناب قاری سید عارف الدین صاحب حفظہ اللہ ورعاہ ودامت برکاتہم نے ہم لوگوں کو ایک نقطہ بیان بتایا تھا، ایک نقطہ بیان فرمایا تھا کہ نیک لوگوں کی اولاد کو اللہ کبھی ضائع نہیں کریں گے، نیک لوگوں کی اولاد کو اللہ کبھی پریشان نہیں کریں گے، نیک لوگوں کی اولاد کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ نیک تھے، وہ گزر گئے تھے، اور اس بستی کے وہ کنجوس اور بخیل لوگ جو دو نبیوں کی ضیافت نہیں کر سکتے تھے، اگر انہیں ان یتیموں کا مال مل جاتا، ان یتیموں کا دفینہ مل جاتا، ان یتیموں کا خزانہ مل جاتا تو اس کو کس طریقے سے ہڑپ لیتے، دبا لیتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے سامان کی حفاظت کے لیے ان کے والدین کے ذہن میں بات ڈالی کہ وہ سامان کے اوپر، خزانے کے اوپر ایک دیوار کھڑی کر دے. وہ لوگ دیوار کھڑی کر دیے، وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب تھی، وہ بچے چھوٹے تھے، تو اپنے دو پیغمبر، عظیم پیغمبروں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کی مرمت کر کے ان لوگوں کے سامان کی، ان کے دفینے کی اور خزانے کی اللہ نے حفاظت فرمائی. فَكَانَ أَبَوَاهُ صَالِحَيْنِ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں کی نسلوں کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کی خصوصی مدد، اللہ کا خصوصی انعام، اللہ کی خصوصی رحمت، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا. اسی طریقے سے میں نے 9ویں پارے میں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ ان ولی اللہ الذین آمنوا نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اہل ایمان کا دوست اور ولی ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا اور وہی نیک لوگوں کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھتا ہے. تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم نیک ہوں گے تو ہمارے بعد ہماری اولاد کی ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا خود نیک بنیے، خود اچھے اعمال کیجیے، اپنے اندر صفت احسان کو پیدا کیجیے، اپنے اندر اعمال حسنہ کی کوششیں اپنی ذات میں لائیے. انشاءاللہ آپ کو اپنی اولاد کی، ہر انسان دوڑ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھ رہا، بارش کو بارش نہیں سمجھ رہا، سردیوں کی تڑاکے کی سردیاں برداشت کر رہا. اگر اس سے پوچھا جائے کہ کس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. حالانکہ یہی باپ جب بچوں کے لیے کر رہا ہے، صبح جس وقت یہ جاتا ہے تو بچے سوئے ہوئے رہتے ہیں، پھر شام میں جس وقت یہ آتا ہے اس وقت بھی بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. بچوں سے بات کرنے کی بھی اس توفیق نہیں. اتنا بے تکا، اتنا ایسی یعنی کہ ایسی محنت جو ہے مسلسل اولاد کے لیے کر رہا ہے
کہ خود اپنی ذات کی بھی خبر اور فکر نہیں ہے اور ان اولاد کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا ہے، تو میرے بھائی اگر نیک بنیں گے تو آپ کو اپنی اولاد کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سد سکندری کا ذوالقرنین علیہ السلام نے جو یاجوج اور ماجوج کے درمیان انہوں نے جو زمین میں فساد مچا رکھا تھا، ادھم مچا رکھا تھا. یاجوج ماجوج بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی انسان ہے اور بہت پست قد کے یہ لوگ تھے ہیں، اور ان کا ظہور بھی قرب قیامت میں ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ لوگ زمین میں فساد ایک دم ادھم مچا کے رکھے تھے، تو وہاں کے لوگ پریشان تھے. انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ بھائی آپ ایک دیوار کھڑے کر دو. تو انہوں نے شیشہ اور تانبا پگھلا کے ایک بڑی دیوار وہاں پر کھڑے کیے ہیں. پھر مفسرین کی مختلف اسرائیلی روایت وغیرہ اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں، قریب قریب رہتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے پہلے انشاءاللہ وہ اس کو پار کر لیں گے، پھر دنیا میں آئیں گے، پھر دنیا میں پھر فساد مچائیں گے، پھر اس کے بعد قیامت کا قیام ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں ساری چیزیں، سمندر کو سیاہی بنایا جائے اور سارے درختوں کو قلم بنایا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، بڑائی کو، بزرگی کو لکھا جائے، تو سارے سمندر ختم ہو جائے، سارے درخت ختم ہو جائے، لیکن ہمارے رب کی بڑائی اور بزرگی ختم نہیں ہوگی. اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کو بیان کیا جائے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ کہ میں بھی تمہیں میں سے ایک انسان ہوں، میرے طرف وعید کی دی بھیجی جاتی ہے، یہ میری خصوصیت ہے. اس کو بیان کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے شرک سے پھر منع کیا ہے، پھر صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. یہاں پر سورہ کہف کا اختتام ہے. اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہے. سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ابتدا میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے تیسرے پارے میں وعدہ بھی کیا تھا، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کرنے کا ذکر تھا. اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو بن موسم کے پھل کھاتے ہوئے دیکھ کر اولاد کی تمنا ان کے دل میں انگڑائی لی تھی. 90 سے 60 سال کی عمر میں 90 ایئرس ابا ہونے کے باوجود حضرت مریم کو بن موسم کے پھل کھاتے ہوئے دیکھ کر حضرت زکریا کے دل نے یہ انگڑائی لی تھی کہ وہ اللہ جو مریم کو بن موسم کا پھل کھلا سکتا ہے تو مجھے بن عمر کے اس عمر میں بھی اولاد سے نواز سکتا ہے. تو انہوں نے دعا کی تھی. ان کی دعا کی قبولیت کا ذکر یہاں پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سورہ مریم کا آغاز ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرے سے ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ کاف ہا یا عین صاد اللہ ہی جانتے ہیں اس کے معنی اور مراد کو. تمہارے رب کی رحمتوں کا ذکر ہے اپنے خاص بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر. پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تو بوڑھا ہوں، وقت بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں انتہائی بوڑھا، میری عورت بانجھ، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی اولاد کے دینے والے اللہ ہے. آج ہم اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، درگاہوں پر جا رہے ہیں، باباؤں کے پاس جا رہے ہیں، تعویذ گنڈے کر رہے ہیں، پلیتے کر رہے ہیں، نہ جانے کون سے خرافات کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دیا ہے تو آپ اللہ سے لو لگا لے، آپ اللہ سے مانگ لے، اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لے، اپنے تعلقات کو اللہ سے جوڑ لے، اپنے اعمال کو اللہ سے جوڑ لے، اپنی ذات کو اللہ سے جوڑ لے اور اللہ سے مانگ کر دیکھ لے. وہ اللہ جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 90 سال سے زائد کی عمر میں ان کی بیوی بانجھ ہونے کے باوجود انہیں اولاد دینے پر قادر ہے، وہ اللہ آپ کو بھی اولاد دے سکتا ہے. اس کی قدرت میں، اس کے خزانے میں، اس کے رحمتوں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں. جو رحمت اس نے اپنے خاص بندے حضرت زکریا پر اڑیل دیا تھا، آپ بھی اس کے خاص بن جائیے، آپ بھی اس کی عبادت گزار بن جائیے، آپ بھی اس کی پرستش کرنے والے بن جائیے، آپ بھی اس سے لو لگانے والے بن جائیے، آپ بھی اس سے مانگ کر لینے والے بن جائیے. وہ آپ کو دے گا. آپ بھی جنہیں اللہ نے اولاد نہیں دیے تو منتیں، نظریں، مرادیں، فلاں بابا کی نظر، اتنے ناریل، اتنی اگربتیاں، اتنے بکرے سب چھوڑ دے میرے بھائی. ایک اللہ والے بن جائے، 5 ٹائم کی نمازیں ادا کرے، حلال روزی پر قناعت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس طریقے کی دعائیں جو انبیاء کرام علیہ السلام سے منقول ہیں آپ پڑھیں. اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گود میں بھی ایک پھول کھلائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی گود میں ایک پھول کھلائیں گے، ایک حسین چمکتا دمکتا چہرہ آپ کی گود میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بیٹے دیے ہیں
حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑی خصوصیت، یحییٰ علیہ السلام سے پہلے اس کائنات میں کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا بھی دیا اور بیٹے کا نام بھی خود اللہ نے رکھا. پھر ان کو کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے دی. حضرت یحییٰ کو صحیح پہ دیا، یا خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے حکمت دانائی عطا فرمائی دی. پھر اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بطن میں کس طریقے سے اپنی روح کو ڈالا اور کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمل کا استقرا پایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے. حضرت مریم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی روح ان کے اندر پھونک دی. حضرت مریم حاملہ ہو گئی. تو حضرت مریم ایک نوجوان لڑکی تھی، ایک نوجوان کنواری لڑکی جس سے کہا جائے کہ تم حاملہ ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی. حضرت مریم بے چین ہو گئی، کہنے لگی کہ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے تمہارا بچہ. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر تمہارے بچے کو وجود بخش کر تمہارے بچے کو دنیا میں مبعوث فرمانے والے ہیں. تم مت ڈرو، تم مت گھبراؤ. پھر حضرت مریم علیہ السلام بستی چھوڑ کر باہر ایک جنگل میں اللہ کے حکم سے چلے گئی. پھر وہاں پر ان کی ولادت ہوئی. ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم میں آئی تو قوم کے لوگ طعنہ دینے لگے. قال یا مریم، اے مریم یہ کیسے ہو سکتا ہے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں بدکار عورت تھی، تو تم اس طریقے کی بیداری کیسے کرتے ہیں. تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. فاشارت الیہ، دو لوگ ہیں جن کی پاکدامنی کی، جن کی عفت کی، جن کی حیا کی، چھوٹے معصوم گود کے دودھ پیتے بچوں نے بشارت دی، ان کی پاکدامنی کی گواہی دی ہے. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی پاکدامنی کی گواہی دی ہے، اور ایک زلیخا کے محل میں جو بچہ تھا وہ بچہ حضرت یوسف کی پاکدامنی کی برات کا اظہار اور شہادت اور گواہی دیا ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں گود میں بچے ہیں تو کہتے ہیں وہاں پر دوسرے پارے میں بھی آتا ہے یکلم الناس، تیسرے پارے میں یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ وہ بچپن میں ہی جھولے میں تھے اس حالت میں بات کرتے تھے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا. میں جب تک بھی رہوں گا اللہ میرے پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکتیں ہوں گی، اور میں جہاں بھی رہوں گا عزتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ رہوں گا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان ایک محاکمہ ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ابو جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ آپ کو کچھ نفع کر سکتی ہے، نہ آپ کو کچھ نقصان کر سکتی ہے. آپ شیطان کے قدموں نشانات قدم پر مت چلیے، آپ چھوڑ دیجئے، میں آپ کو راہ حق کی دعوت دے رہا ہوں، آپ راہ راست پر آ جائیے. تو آپ راہ راست پر آ جائیے، آپ توبہ کر لیجئے. پھر وہ آزر کہتا ہے کہ اب تو یہ سب باتیں کرنا چھوڑ دے. حضرت ابراہیم کہتے وہ کہتا ہے آزر کہ تو یہ سب باتیں کرنا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، تجھے میں برباد کر دوں گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. پھر اس کے بعد آیت سجدہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی چاہت اور اپنے راہ پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے مومنین کے صفات کو ان کی دینی حالات کو اللہ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد سورہ اچھا وہاں پر بعض لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن من، کہ وہ لوگ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ. ان باتوں سے قریب تھا کہ آسمان ان پر گر جاتا، قریب تھا کہ زمین پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. ایسا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر اپنے ذات کے متعلق بیان کیا ہے. کہ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہے. سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ رب العزت نے بے شمار احکامات، اپنی قدرت اور اپنے رحمان رحیم ہونے کو بیان کیا ہے. اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا اس کے فرعون کے محل میں جانا، وہاں پر اس کی پرورش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر پرورش ہونا ان کی، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں دعوت دینے کے لیے حاضر ہونا، پھر فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جانا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار سے نکل کر چلا جانا، پھر اس کے بعد اللہ کی الوہیت کا، وحدانیت کا اعلان کرنا، پھر وہ قبطی کا قتل کا قصہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کا اور حضرت ہارون کا فرعون کے دربار میں جانا، پھر فرعون کو دعوت دینا، پھر جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مناظرہ، پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا جو تھا اس کا عصا سانپ بن جانا، عصا بن جانا، اس طریقے کے معجزات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ 19 پارے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر اجمالی طور پر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آج ہم لوگ، آج دنیا کی انسانیت مال کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، عزت کے پیچھے، حب جاہ کے پیچھے، حب مال، حب جاہ، یعنی زن، عورت کی محبت، مال کی محبت، پیسے کی محبت اور شہرت کی محبت، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے رب نے سرور کونین، سید الانبیاء، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی طلب کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اور شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وساوس ڈالنا، پھر ان کا جنت سے نکلنا، اس کا ایک اجمالی قصہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے قیامت کے دن بھی اندھے اٹھائے جائیں گے، اندھے ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ ہم تو اچھے تھے، بھلے چنگے دیکھنے والے تھے، ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا حکم، میرا قرآن، میرے احکامات تمہارے پاس آئے تھے، تم اس سے روگردانی کرے تھے، اس سے آنکھیں موڑ لیے تھے، تو لہذا ہم نے تم کو اندھا بنا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اللہ کا عظیم ترین، اہم ترین حکم نماز کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود بھی اس پر مضبوطی سے جم جائیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں، بہترین انجام تو تقوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزی دینے والے ہم ہیں، روزی دینے والے ہم ہیں۔ انسان روزی کے پیچھے بھاگتے ہوئے نمازوں کا جنازہ نکال رہا ہے، دین کا جنازہ نکال رہا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، حرام کی تمیز نہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں، کیا کمانا چاہیے، کہاں سے کمانا چاہیے، کس طریقے سے کمانا چاہیے، اس کو کوئی نہ سوچ ہے نہ کوئی احساس ہے۔ کمانے کے لیے 12 14 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، بے تکی محنت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھگا رہے ہیں، اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، اپنے آپ کو 500 کے لیے 800 کے لیے مٹانے کے لیے، اپنی عزت، اپنی انانیت، اپنی ایگو، اپنی نفسانیت، سارے چیزوں کو انسان قربان کر رہا ہے 500 سے 800 روپے کے لیے۔ لیکن اللہ کا ایک حکم نماز، جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی ہے، روزی کی برکت رکھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نماز کی پابندی کرے تو میں اس کے لیے 5 چیزوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو بیان فرمائی ہے، وہ اس کی روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت سے، سہولت کی روزی دیں گے۔ تو میرے بھائی، نماز سے ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے۔ ہم پریشان ہو کر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در کی کھاد چھان رہے ہیں، بھٹک کے جا رہے ہیں، در کی ماریں کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہر طریقے کی ذلتیں اور رسوائیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں عقل نہیں آتی کہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائے، اللہ سے لینے والے بن جائے، اللہ سے لگانے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے کہہ رہے اور یہ کہہ رہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دو کہ وہ نماز پڑھے اور اس پر جمے رہے۔ ہم روزی کا سوال تم سے نہیں کرتے، روزی تو ہم دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر 16 پارے کا اختتام ہے، سورہ طٰہٰ کا اختتام ہے، سورہ مریم، سورہ انبیاء کا آغاز ہے۔ سورہ انبیاء کا آغاز، انبیاء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے اور قیامت کے تذکرے میں قیامت کی حالات کو بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا لوگوں کے پاس انہی کی زبان میں، لوگوں تک ان کا دین پہنچانے کے لیے، دین کی باتیں پہنچانے کے لیے، ان تک اعمال اخلاق پہنچانے کے لیے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اس دنیا میں اس روئے زمین پر اگر 2 معبود ہو جاتے، 2 خدا ہو جاتے تو سب درہم برہم ہو جاتا، فساد ہو جاتا، لوکان فیما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی 2 معبود ہوتے تو ایک جیسا کہ 2 معبود ہوتے تو ایک کہتا کہ دھوپ ہونا، دوسرا کہتا چھو ہونا، ایک کہتا کہ بارش ہونا، دوسرا کہتا کہ گرمی اور سردی کا موسم ہونا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے
پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں بیان کر کے اس میں غور کرنے کا حکم دیے ہیں، اور کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، تم میں سے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم تمہیں اچھے اور برے اعمال سے، تمہاری زندگی کے اچھے اور برے احوال سے تمہیں آزمائیں گے، تم میں سے کون کامیاب ہوگا ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ ہماری آج کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل آپ حضرات کی خدمت میں بہت جلد ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اپنے زندگی میں عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔